جناب یہ بخاری میں بھی ہے، سرور کائنات سو کے اٹھے، نیند سے جاگے اور آپ نے نافلہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور ایک ام المومنین جو پہلے سے جاگ رہی تھی، وہ ظاہر ہے بندہ ہی بتا سکتا ہے میں کیوں جاگ رہا ہوں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضور نے وضو نہیں فرمائی اور نماز شروع کر دی، تو جب حضور نے سلام دیا تو کہا یا رسول اللہ بڑا تعجب ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، کہاں ٹوٹ جاتی ہے؟ اچھا بخاری میں ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، اور ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے اللہ کے گھر میں، حرم مکہ میں بھی حرم مدینہ میں بھی سو رہے ہوتے ہیں بڑے مزے لے لے کے، جیسے اذان قد قامت الصلاۃ ہوتی ہے اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ حضور کہہ رہے ہیں سونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، کہاں ٹوٹ جاتی ہے؟ کہ آپ سو کے اٹھے اور آپ نے وضو نہیں کی، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو حضور مسکرائے۔ اب مسکرانے کا سبب پھر ہم تو یہی سمجھ سکتے ہیں، اچھا ایک دفعہ بندہ ویسے ہی بات پہ مسکرا پڑتا ہے، کبھی کبھی کسی کی حماقت اور جہالت پہ مسکرا پڑتا ہے۔ اب یہ تو حضور ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ لطیفے میں مسکرائے ہیں، لطیفے میں مسکرائے ہیں یا جہالت میں مسکرائے، یعنی یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ مجھے اپنے جیسا سمجھ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ان کی ٹوٹ جاتی ہے جن کا سونے سے دل غافل ہو جاتا ہے، مگر سنو میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے، تو جس کا دل جاگ رہا ہے وہ تو حقیقت میں جاگ رہا ہے، وضو کے محتاج نہیں ہے۔ جب حضور وضو کے محتاج نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، محمد وضو کے محتاج نہیں تو نفس محمد بھی وضو کا محتاج نہیں، لیکن وضو کرتے اس لیے ہے کہ مالک نے حکم دیا ہے، خدا کے حکم کی اطاعت کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ کہا بیٹا ذرا وضو کے لیے پانی لاؤ، محمد حنفیہ پانی لائے، توجہ ہے آپ، امیر المومنین نے جیسے ہم وضو کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے جیسی وضو نہیں، معصوم کی وضو اور دعاؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا بیٹا جو اس میرے طریقے سے وضو کرے اور ان دعاؤں کے ساتھ جو میں نے پڑھی ہیں، یا اگر یہ دعائیں یاد نہ رہیں تو وہ شروع سے آخر تک اگر سورہ انا انزلنا ہی ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کے بدن کے وضو کے ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک اس وضو کرنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اس وضو میں کتنی نورانیت ہے، تو یقیناً آپ وضو سے آتے ہیں تو یقین ہے آپ نے وضو کیا اور اب شک پڑ گیا کہ وضو ٹوٹی ہے یا نہیں، وضو میرے ہے یا نہیں، تو یہاں یہ شک بیکار ہے، شریعت کہتی ہے شک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کا یقین برقرار ہے، آپ کی وضو باقی ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ شک یقین کو نہیں توڑتا، اور جہاں شک پڑے، شک اس وقت پڑتا ہے جب پہلے یقین نہ ہو، تو اگر کسی کو محمد مصطفیٰ کی نبوت میں شک پڑے، توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کو اگر شک پڑ جائے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کوئی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے کہ کہیں جناب ابو طالب نے کہا ہو کہ ہمیں محمد کی نبوت میں شک ہے۔ ابو طالب تو وہ ہستی ہے جو دنیا میں سب سے پہلے، جب حضور سرکار ابو طالب نے سب سے پہلے، ابھی قرآن کی وہ آیت نہیں اتری تھی جو مولانا پڑھ رہے تھے کہ ہم نے محمد کو ویسے ہی رسول بنا کے بھیجا جیسے
موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا. ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اس وقت جناب ابو طالب نے کہا تھا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوسَىٰ خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ. یاد رکھو ہمیں یقین ہے کہ محمد اسی طرح رسول بنائے گئے جیسے موسیٰ کو رسول بنایا تھا, اور یہ بات اولی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ابو طالب کو یقین تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, کبھی شک کا اظہار نہیں کیا, کیونکہ جب یقین ہے توجہ تو پھر شک نہیں آ سکتا, اور جہاں شک ہے وہاں یقین نہیں آ سکتا. اب اگر کوئی کہے شک تو بہت پڑا کرتے تھے, اس کا مطلب ہے شک پر شک پڑ رہا ہے, شک پر شک پڑ رہا ہے, اور جہاں شک پر شک پڑے اس کو بیماری کہا جاتا ہے. اور قرآن نے کہا حبیب ان کے دلوں میں جو شک پڑے ہوئے ہیں نا یہ جا نہیں سکتے. ان تقطع قلوبہم, اگر ان کے دلوں کے تم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو ان کے دلوں میں پڑا ہوا شک زائل نہیں ہو سکتا. یہ شک بیماری ہے. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی نبوت میں شک تو بہت پڑا کرتے تھے مگر جیسا آج پڑا ہے, جیسے آج پڑا, اتنا بڑا شک پہلے کبھی نہیں پڑا تھا. یہ شک بتا رہا ہے کہ انکار رسالت ہو رہا ہے. حبیب آپ مرسل ہیں, اور اگر کوئی انکار کرے چاہے شک کے ذریعے انکار کرے یا صریحاً لفظوں میں انکار کرے تو گھبرانا نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اگر کوئی کافر یہ کہے کہ آپ کو اللہ نے مرسل نہیں بنایا, آپ کو رسول نہیں بنایا, تو حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان کو کہہ دینا میری رسالت پر گواہی دینے کے لیے ایک تو میرا اللہ کافی ہے, اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میری رسالت پر دو گواہ, ایک وہ جو اللہ ہے جس نے مجھے رسول اعظم بنا کر بھیجا ہے, اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم. ظاہر ہے کہ گواہی علم کے بغیر تو نہیں ہوتی, گواہی علم کے ساتھ ہوتی ہے. اور سب سے بڑا علم کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا. توجہ چاہ رہا ہوں, سب سے بڑا علم ہے آنکھوں سے دیکھنا. دوسرا وہ گواہ ہے جو مجھے رسول بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. توجہ ہے, ایک میری رسالت پر اللہ گواہ, وہ جو نظر نہیں آتا, اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو دیکھ لو تو پھر اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کر سکتا. جس کے پاس کتاب کا سارا علم, کتاب, ہم کتابی کو نہیں سمجھ سکتے, لفظ کتاب کو نہیں سمجھ سکتے. اب چونکہ ٹائم نہیں, اگر کتاب کی وضاحت میں بیٹھ جائیں تو پھر سارا جو ہے وہ شام ہو جائے گی اور لفظ کتاب کی تشریح ختم. کیونکہ ہم تو بہت معمولی سمجھتے ہیں نا, بھئی قرآن رکھا ہوا یہی کتاب نہیں ہے, یہ بھی کتاب ہے, یہ بھی کتاب ہے, مگر ساری کتاب الہی نہیں. اور خدا کہہ رہا ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم. چلو اگر سارا علم آپ سمجھ رہے ہیں تو جس کو اس کتاب سے تھوڑا سا علم مل جائے اس کی کیا طاقت ہے. جناب سلیمان نبی نے بلقیس کا تخت منگوانا ہے, اور اس میں فرما رہے ہیں کہ کون لائے گا, ایوکم یاتینی, کون لائے گا اس کے یہاں آنے سے پہلے. قال عفریت من الجن, ایک بہت بڑا جن دیو پتہ نہیں کیا تھا وہ کھڑا ہوا. قال انا آتیک بہ, میں لا سکتا ہوں.